تم نے بہن کو ریڈی والے کے ساتھ بیایا تھا، تم نے بہن کو پرچون والے کے ساتھ بیایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائی جب تیری بیٹی کی شادی ہو، تیری بہن تیری بیٹی کے لیے جوڑے لے کے آئے، یوں نہ کر کے یوں نہ پھینک دیا کر، بلکہ سر پہ اٹھا کے کمرے میں چلا جایا کر، یا اللہ شادی کے دنوں کی لاج رکھنا، بہن جوڑا لے کے آئی ہے، یا اللہ لاج رکھنا، بہن جوڑا لے کے آئی ہے۔ 2,000 کے جوڑوں کو لات مار دے، بہن جو 600 روپے کا جوڑا لے کے آئی ہے، خدا پاک کی قسم پہن کر دکھا۔ دنیا کہے گی پتہ نہیں کہاں سے کپڑا لایا، لیکن عرش والا کہے گا اس کپڑے میں جو بہن نے دیا پہن کے بڑا سونا لگ رہا۔ کس نبی کی امتی ہو تمہارا؟ میرا نبی دل توڑنے کے لیے نہیں آیا، دل جوڑنے کے لیے آیا۔ خدا نے امیری دے دی، غریبوں کی دعوت قبول کیا کرو۔ ہاں میرے عزیزوں، امیروں کی کوٹھیوں میں بیٹھنے سے بہتر غریبوں کی جھوپڑی میں بیٹھ جایا کرو، کیونکہ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدینے میں سب سے پہلے جب آ کے مہمان بنے، غریب بڑے صحابی کے مہمان بنے۔ کس صحابی کے مہمان بنے؟ بارش آیا کرتی تھی، اس کی چھت بھی ٹپک جایا کرتی تھی۔ تیسرا موضوع باتوں کے اندر آ گیا، کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ جب طلع البدر علینا بالصدیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابو ایوب انصاری گھر کے کونے میں آ کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، ہائے تیرے غم مجھے لگ جائے۔ کہاں چلی گئی وہ پاک بیویاں جو اپنے شوہروں کے غم کو دور کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو کہتی تھی کیوں رو رہا ہے؟ میں ہوں نا، اللہ کرے تیرے آنسو مجھے مل جائے، میری خوشی تجھے مل جائے، اللہ کرے تیری بیماریاں مجھے مل جائے، میری صحت اللہ کرے تجھے مل جائے۔ لیکن میرے عزیزو آج بندہ مر رہا ہے بیوی کی کڑوی زبان کی وجہ سے مر رہا ہے۔ اللہ کے واسطے التقا بچہ کرو، التقا بچہ کرو، تو اپنے محمد کی امت بنانی ہے، نسل چلانی ہے۔ تمہاری اولاد کے اندر عزت آ گئی، تمہاری عزت بچ جائے گی۔ تمہاری اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا، خدا کی قسم تمہاری عزتوں کا گھروں سے جنازہ نکل جائے گا۔ بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، کیا وجہ بنی ہے؟ تیرے چہرے کی ہنسی کہاں چلی گئی؟ تیری میری بیوی نے بھی گھر میں پوچھا کیوں چہرہ لٹکا کے آیا ہے؟ ہمیں روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، ہمیں تو تیری زندگی کا ساتھ چاہیے۔ اتنا بڑا بندے کا میری بہن اگر سن رہی ہے، اتنا بڑا اتنے بول سے کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تیرے لیے تو صبح گیا تھا، شام کو آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں کھپ کے آیا، کہاں کہاں دھکے کھا کے آیا۔ انتظام میرے ڈنڈے مار کے ریڑھی پرے کر دی، دکان والے نے کہا یہاں نہ کھڑی کر، اسے بھوک لگی، خدائے پاک کی قسم چنے کھا کے گزارا کر لیا۔ اسے پیاس لگی، مسجد میں آ کے ٹوٹیوں سے پانی پی کے چلا گیا۔ دیکھ تو صحیح اس کے کپڑوں کی حالت، دیکھ تو صحیح اس کے چہرے کی حالت۔ میری بھی کہتی ہے تو نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ کولو کے بیل کی طرح خدا کی قسم حل میں جوت دیا، کولو کے بیل کی طرح اس نے اپنی زندگی کو بنا لیا، اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے میرے بچوں 4 بچے تھے، میں نے سوچا تھا بیٹھ کے کھاؤں گا، لیکن یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے۔ نصیبوں والا باپ ہوتا ہے جسے اولاد کی ہاتھ کی حلال کی کمائی مل جاتی ہے، ورنہ میرے عزیزوں اپنے لوگوں کو خدا کی قسم بے گور و کفن پڑے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ عیدی سینٹر والوں کا کفن آیا، 4 بیٹے ملازم ہیں، 1 بیٹی کی کمائی سے باپ کے لیے کفن نہیں آیا۔ عجیب عجیب عجیب۔ سارا دن لوگوں کے پھول پہ دکھڑے سنتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ میرے عزیزوں کو شکوے میرے صحیح ہے، خدا کی قسم کانوں میں درد ہو جاتا ہے، نمبر ہی چھوڑتا ہوں یا بس نہیں سنا جاتا، دل زخمی زخمی سا ہو گیا ہے۔ کہنے لگی آئے میں مر جاواں خیر ہوئے؟ کہنے لگا آج حضور علیہ السلام مدینے میں مہمان بن کے آ رہے ہیں، جس گلی میں گیا کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے۔ کہنے لگے تو وہ حوصلہ کیوں بس کر کے بیٹھا؟ کہ میں کیا کروں؟ اللہ غنی۔ ایک دابڑا ایک برتن اٹھایا، کہ جا سامنے کنویں سے پانی بھر کے لا، کیا کرے گی؟ کہ جتنا تجھے کہا وہ تو کر۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں پانی بھر کے لایا، میری بیوی گھر کے ویڑے میں جھاڑو دے رہی تھی، میں نے کہا کون آ رہا ہے؟ کہ تو نے نہیں کہا آج اللہ کا نبی مہمان بن کے آ رہا ہے، کہ تیرے ویڑے میں آئے گا
گا؟ کہنے لگی درخواست سپریم کورٹ میں دے دے، وہی فیصلہ فرمائے گا۔ ابو ایوب انصاری نے کہتے ہیں میری بیوی نے جھاڑو دے دیا، میری بیوی نے جھاڑو دیا، میں نے پانی چھڑکا دیا، جب سب چیز سے فارغ ہو گئے میرا دل میرے منہ کو آ رہا تھا، کلیجہ میرے منہ کو آ رہا تھا، آئے میرے گھر کے آگے سے سواری نہ گزر جائے۔ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے ویڑے میں بیٹھ کے کہنے لگی ہاتھ اٹھا میں دعا کروں گی تو آمین کہنا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں پتہ میری بیوی نے کیا کہا؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تھا تو کر دے۔ یا اللہ نبی کی سواری خروخ ہمارے گھر کی طرف موڑ دے، یا اللہ نبی کے دل کے اندر بات ڈال دے کہ ہمارے کچے سے ویڑے کو اللہ اکبر قدم رکھ کے آباد کر دے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری بیوی رو رو کے دعا کر رہی تھی، میں آمین کہہ رہا تھا، اتنے میں مدینے کی گلی میں شور ہوا حضور آ گئے حضور آ گئے۔ کہنے لگے میں اور میری بیوی پھدک کر اچھل اچھل کر دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کی سواری گھر کے قریب آتی رہی میرا کلیجہ منہ کو آتا رہا، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے۔ رحمت للعالمین کی سواری جب میرے سامنے آئی، اللہ اکبر، حضور کی سواری نے اونٹ نہیں رہی، یوں اپنی گردن کو ڈالا ہمارے گھر کے ویڑے میں، یوں کر کے جھانک کے دیکھا اور اپنے پیر گھٹنوں کو یوں کر کے جوڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے اونٹنی کی مہار اس کی گردن کے اوپر ڈال دی۔ جب اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی، آپ سواری سے اترے، آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ ابو ایوب کہنے لگے میں اچھل کے کہنے لگا یا رسول اللہ مکان میرا۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو مبارک ہو ابو ایوب انصاری، تو بے زبان بن گیا، محمد رسول اللہ تیرا مہمان بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نبوت، حرمت صحابہ، حرمت اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند۔ اللہ ابو ایوب انصاری کتنے مقدروں والا، اللہ کا نبی اس کا مہمان بنا۔ اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے مقدروں والا، جو رسول اللہ کے روزے کا مہمان بنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز بھی الحمدللہ ہمارے اکابرین کو ہی ملا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرے عزیز و حرمین شریفین کی زیارت پہ چلے گئے۔ سلوی صاحب پچھلے سال کی بات ہے، 7-8 دن میں جس دروازے سے مدینہ شریف میں جاتا، ایک نوجوان اتنی تی داڑھی، کراچی کا، 20-19 سال کی عمر تھی، اللہ اکبر، وہ گیٹ لوہے کا، اس کو پکڑتا، حضور کے روزے کو یوں کر کے دیکھتا۔ میری بیوی نے نشاندہی کی، کہنے لگی حنان یہ لڑکا پتہ نہیں یہاں کھڑا ہوتا ہے، 7-8 دن ہے، نمازوں میں یہاں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دن میرا عزیز و ویل چیئر میری پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں باہر آ کے جو کرسی پڑی تھی بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹے ادھر آ گیا۔ میں نے کہا کہاں کے رہنے والا؟ کہا کراچی کا۔ میں نے کہا اندر کیوں نہیں جاتا؟ روزہ رسول اللہ، مواجہ شریف، باب السلام، باب رحمت موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ اکبر، باہر 70,000 فرشتوں کا نزول ہے۔ یہاں اس نے سر رکھا اور سر رکھ کے رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب 8 دن ہو گئے مدینے میں آئے، قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، میں سلام کروں گا، جواب آپ نے فرمایا جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتا کراچی میں کون کون سے گناہ کر کے آیا ہے؟ واللہ عمل پلے کوئی نہیں، حضور کے روزے پر جاتے ہوئے خدا کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا میں خدا کی قسم جنت البقیع میں نہ گیا، حالانکہ نیپال کے لوگ، انڈیا کے لوگ میری ویل چیئر مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں گھماتے پھرتے تھے، خدا پاک کی قسم ہے حرم والے پہچان گئے، ریاض الجنہ میں کھڑے پولیس والے پہچان گئے۔ جب میری ویل چیئر آتی تھی لوگوں کو 2-2 نفل پڑھا کے نکالتے تھے، مجھے کہتے حجی حجی بس بس بس، جیسے جیسے بولتے تھے، کچھ ٹوٹی پوٹی عربی میں بول لیتا تھا، کہتے پڑھتا رہے، پونا پونا گھٹا۔ آخری دن ہے، اللہ کا قرآن سر پہ رکھ کے کہوں گا جھوٹ بولوں تو خدا کی قسم قیامت کے دن میرے عزیزو جو اللہ چاہے میرے ساتھ کر دے۔ آخری دن تھا، دل کے اندر بولی صاحب بڑی تڑپ تھی، میں نے کہا جا آخری مرتبہ حضور کے روزے پہ سلام ہے، اللہ کی قسم عادل چلی اٹھ کر رہنے والا بڑا ہی خدمتگار تھا میری ویل چیئر لے کے، کہنے لگا بولا نا ویل چیئر آپ کس لیے چلاتا ہوں، مجھے بھی حضور کے روزے پہ کھڑے ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ ویل چیئر گزر گئی مواجہ شریف کے سامنے، صدیق عمر کی قبر ان کے سامنے سے گزر گئی، میں نے یوں مڑ کے دیکھا 9:04
40-45 منٹ تھے. میں نے یوں مڑ کے دیکھا, میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی اپنے روزے سے جدا کر دیا, پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو کہ نہ آنا ہو. میں تو سلام بھی نہ پڑھ سکا. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا میری ویل چیئر کو یوں کر کے کس نے پیچھے گھسیٹا اور بالکل حضور کے روزے والے سراغ کی طرف مواجہ شریف کے سامنے کر دیا. واللہ پتہ نہیں 15 منٹ یا 20 منٹ میں سلام پڑھتا رہا, وہ سلام سنتے رہے, میں سلام کہتا رہا, وہ سلام. دل خدا کی قسم مطمئن ہو رہا تھا, ادھر سے سلام جا رہا تھا, روزہ انور سے حضور کے سلام کا جواب آ رہا تھا. حیات النبی عقیدہ حیات النبی اندوا سے عقیدہ حیات النبی ہمیں آل سنت حضرت توسوی